عربی پنجم کی طالبات کا بخاری شریف کا سبق تو مفتی منور صاحب قاسمی سے متعلق ہے۔ باقی جو 5 کتابیں ہیں ان میں سے نصاب تعلیم تو آپ کا منتخب ہے۔ مسلم شریف میں سے کتاب الفتن و اشراط الساعہ آپ کے نصاب میں داخل ہے جو بندے سے متعلق ہے، اور ابو داؤد شریف میں سے کتاب الادب آپ کے نصاب میں داخل ہے، آداب کا بیان ہے جو بندے سے متعلق ہے، اور ترمذی شریف جلد اول میں سے کتاب الصلاۃ ہے جو بندے سے متعلق ہے، اور ترمذی شریف جلد ثانی میں سے ابواب الزہد عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو بندے سے متعلق ہیں، اور نسائی شریف میں سے کتاب الاستعاذہ ہے جس میں دعاؤں کا بیان ہے، اور ابن ماجہ شریف میں سے مقدمہ ابن ماجہ ہے۔ تو ان کتابوں کے اسباق کی ترتیب اس طرح رہے گی، جو آپ کا گھنٹہ ہے 10 سے 11 تک، اس میں مسلم شریف کا سبق ہوگا بار کے روز، اور اتوار کے روز سبق ہوگا ابو داؤد شریف کا، اور پیر کے روز سبق ہوگا ترمذی شریف کا، اور منگل کے روز سبق ہوگا نسائی شریف کا، اور بدھ کے روز سبق ہوگا مقدمہ ابن ماجہ کا، اور جمعرات میں خالی رہے گا، آپ اس میں نظامت اور تقریر کی مشق کریں گے، اور باقی سندیں آپ کو لکھوا دی جاتی ہیں۔ میں نے یہ 5 کتابیں کن کن سے پڑھی؟ مسلم شریف کی سند لکھیے۔ میں نے یہ کتاب مولانا محمد سلمان صاحب ناظم اعلیٰ مظاہر علوم سہارنپور سے پڑھی۔ انہوں نے یہ کتاب مولانا منور حسین جو بہار کے تھے ان سے پڑھی، اور انہوں نے یہ کتاب مولانا خلیل الرحمن محدث سہارنپوری سے پڑھی، اور انہوں نے یہ کتاب مولانا فضل الرحمن صاحب گنج مراد آبادی سے پڑھی، اور انہوں نے یہ کتاب شاہ اسحاق صاحب محدث دہلوی سے پڑھی، اور انہوں نے یہ کتاب شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی سے پڑھی، اور انہوں نے یہ کتاب شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سے پڑھی۔ ترمذی شریف کی سند لکھی ہے۔ ترمذی شریف جلد اول میں نے حضرت مولانا عاقل صاحب دامت برکاتہم سے پڑھی، جس وقت شیخ الحدیث مظاہر علوم سہارنپور میں، اور انہوں نے یہ کتاب مولانا امیر احمد صاحب کاندلوی سے پڑھی، اور انہوں نے یہ کتاب ترمذی شریف مولانا عبداللطیف صاحب اور مولانا عبد الرحمن صاحب 2 آدمیوں سے پڑھی، اور انہوں نے مولانا خلیل احمد صاحب محدث سہارنپوری سے پڑھی، اور انہوں نے مولانا مظہر نانوتوی سے پڑھی، اور انہوں نے مولانا مملوک علی نانوتوی سے پڑھی۔ مملوک علی نانوتوی نے شاہ اسحاق محدث دہلوی سے پڑھی، شاہ اسحاق محدث دہلوی نے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی سے پڑھی، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سے پڑھی۔ ترمذی شریف جلد ثانی میں نے مفتی مقصود احمد صاحب صدر مفتی مظاہر علوم سہارنپور ان سے پڑھی، انہوں نے مولانا حسین احمد صاحب جو بہار کے تھے ان سے پڑھی، اور مولانا حسین احمد بہاری نے مولانا حسین احمد مدنی سے پڑھی، انہوں نے شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی سے پڑھی، اور انہوں نے مولانا قاسم نانوتوی سے پڑھی، اور مولانا قاسم نانوتوی نے شاہ عبد الغنی مجددی سے پڑھی، انہوں نے شاہ اسحاق محدث دہلوی سے پڑھی، انہوں نے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی سے پڑھی، اور انہوں نے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سے پڑھی۔ اب ابو داؤد شریف کی سند لکھی۔ میں نے یہ کتاب حضرت مفتی طاہر صاحب زیدہ مجدور سے پڑھی، انہوں نے یہ کتاب امام المنقولات مولانا حسین احمد صاحب بہاری سے پڑھی، اور انہوں نے یہ کتاب مولانا سید اصغر حسین دیوبندی سے پڑھی، اور انہوں نے یہ کتاب شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی سے پڑھی، اور انہوں نے یہ کتاب مولانا قاسم نانوتوی اور مولانا رشید احمد گنگوئی دونوں سے پڑھی، اور ان دونوں نے شاہ عبد الغنی مجددی سے پڑھی، اور شاہ عبد الغنی مجددی نے شاہ اسحاق محدث دہلوی سے پڑھی، اور شاہ اسحاق نے اپنے نانا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی سے پڑھی۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے اپنے والد شاہ ولی اللہ احمد بن عبد الرحیم الدہلوی سے پڑھی۔ ابن ماجہ کی سند لکھی۔ میں نے یہ کتاب مولانا خالد سعید صاحب استاد شعبہ تخصص فی الحدیث مظاہر علوم سہارنپور ان سے پڑھی۔
انہوں نے یہ کتاب مولانا ریاست علی بجنوری سے پڑھی، اور انہوں نے یہ کتاب حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی، انہوں نے یہ کتاب علامہ انور شاہ کشمیری سے پڑھی، انہوں نے یہ کتاب شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی سے پڑھی، انہوں نے یہ کتاب مولانا قاسم نانوتوی سے پڑھی، اور انہوں نے یہ کتاب شاہ عبد الغنی مجددی سے پڑھی، اور انہوں نے یہ کتاب شاہ اسحاق محدث دہلوی سے پڑھی، اور انہوں نے یہ کتاب شاہ عبد العزیز محدث دہلوی سے پڑھی، اور شاہ عبد العزیز محدث دہلوی نے اپنے والد شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سے پڑھی۔ نسائی شریف کی سند لکھی، میں نے نسائی شریف مفتی محمد یوسف صورتی سے پڑھی، استاد شعبہ تخصص فی الحدیث مظاہر علوم سہارنپور، میں نے ان سے پڑھی، اور انہوں نے یہ کتاب مولانا سلمان صاحب ناظم اعلیٰ مظاہر علوم سہارنپور سے پڑھی، اور انہوں نے یہ کتاب مولانا منور حسین بن منیر الدین بہاری سے پڑھی، اور انہوں نے یہ کتاب مولانا عبد الرحمن کامل پوری سے پڑھی، اور انہوں نے یہ کتاب مولانا یحییٰ کاندلوی سے پڑھی، اور انہوں نے یہ کتاب مولانا رشید احمد گنگوہی سے پڑھی، اور انہوں نے یہ کتاب شاہ عبد الغنی محدث دہلوی سے پڑھی، اور انہوں نے یہ کتاب شاہ محمد اسحاق محدث دہلوی سے پڑھی، اور انہوں نے یہ کتاب شاہ عبد العزیز محدث دہلوی سے پڑھی۔ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی نے اپنے والد شاہ ولی اللہ احمد بن عبد الرحیم الدہلوی سے پڑھی۔ اب یہ کتابوں کی سندیں موجودہ زمانے میں تو ان کا سلسلہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی تک پہنچا دینا کافی ہے، علماء نے یہی لکھا ہے، باقی آگے سندیں چھپی ہوئی ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے مصنفین کتب حدیث تک اپنی سندوں کو الارشاد الی مہمات الاسناد کتاب میں ذکر کیا ہے۔ سب کتابوں کی سندیں سب مدارس میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی تک ہی بتائی جاتی ہیں، اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے مصنفین کتب حدیث تک اپنی سندوں کو الارشاد الی مہمات الاسناد میں ذکر کیا ہے، اپنے سے لے کے مصنفین کتاب تک، امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام ابو داؤد، امام ابن ماجہ، ان سب مصنفین تک کی سندوں کو اس میں ذکر کیا ہے۔ اور پھر مصنفین کتاب، یہ سب مصنفین